جب ان کو سمجھایا کہ آپ اپنی جو خواہشات کو اس کو کنٹرول کریں، اس حساب سے میں گھر چلا سکتا ہوں، تو اس پہ یہ نہیں مانی، جس پہ میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا ان کو کہ آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے والدہ گھر چل جائیں، جب تک بیٹا آ جائے گا تو ہم حال صحیح کر لیں گے. لیکن اس کے باوجود لیکن یہ فیصلہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ میرے دونوں پوتا پوتی ان کے ساتھ جا رہے تھے جو مجھے اپنی جان سے پیارے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا. اگر جان سے پیارے ہوتے تو یہ مجھے دھکے دے کے اور میرے معصوم بچوں کو دھکے دے کے گھر میں سے نہ نکالتے. اور یہ بات اگر کر رہے ہیں نا 20,000 میں تو پیمپر اور دودھ کا خرچہ تھا، باقی ساری دوائیوں کا اور پورے کپڑے وپڑے میری ماں کرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے ان کو دھکے دے کے نہیں خود لے کر آئی ہوں اپنی ماں کے گھر سے، لیکن افسوس کی بات سہولت نہیں دے سکتے کہ میں اس گھر کی عزت نہیں ہوں، ان کا اتنا سا بھی حق نہیں بنتا. اگر یہ ذمہ داری اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ اگر ہم اس کو بیٹی نہیں مانتے نہ ہم اس کو عزت دیتے اپنے گھر میں، تو یہ کیسے اتنے دن تک رہی؟ جب شوہر اس میں جیل میں چلا گیا تو تمہیں احساس ہو گیا کہ میرا شوہر جیل میں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بیٹا دیکھو اس دور کا زمانہ الگ تھا، جب میرے سسر باہر آتے، شوہر کماتے تھے، بیٹا بھی اچھی جاب پہ لگ گیا تھا، ذریعہ آمدنی زیادہ تھی، اس وقت سستا دور تھا، اتنے بلیں نہیں آتی تھی، اتنا برڈن نہیں تھا، مہنگائی نہیں تھی. پیٹرول اتنا مہنگا، اب آج کل پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا، ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ 20,000 بھی ہم جو اس کو دے رہے ہیں تو اس کو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ برے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ برے دن بھی دکھاتا، اچھے بھی، اس میں کوآپریٹ کرنا بہو کا فرض بنتا ہے سسرال والوں کے ساتھ. چلے باری باری پہلے آنٹی کی بات سن لیں. ہاں آپ بتائیں. یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے اس طرح نہیں ہوا جس طرح سے یہ معصوم بن کے بڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوا ہے. انہوں نے اس کو دھکے دے کے نکالا ہے کہ آپ جائیں، آپ یہاں پر آپ کا کچھ نہیں ہے، ہم اپنا خود کھائیں گے خود پکائیں گے. آپ جو اپنے گھر سے پیسے لے کے آئیں، یا تو پیسے لے کے آئیں یا وہیں جا کے رہیں، وہیں جا کے کھائیں پیئیں. وہیں جا کے کھائے پیئیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو دھکے دے کے نکال دیا گھر سے. جی. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20,000 روپے خرچہ دے رہے ہیں. جی نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، سارے اخراجات ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا، کوئی پیسے نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں بڑے صاحب یہ کہ آپ نے فرمایا غلط بیانی کام نہیں، ہر مہینے اپنی والدہ کے پاس جانے کے باوجود ان کو 20,000 میں دے رہا ہوں، اور یہ غلط بیانی سے کام نہیں رہی. یہ اس وقت دے رہے تھے جب گھر پر تھے. 20,000 روپیہ دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ بہو کو جو ہم خرچہ دے رہے ہیں مہینے. بیٹا آپ جاتی ہیں اپنے شوہر سے ملاقات پہ جیل پہ؟ جی بالکل میں جاتی ہوں، ان سے ملاقات کرتی ہوں. ہوتی ہے؟ وہ جعلی سے ملاقات کراتے ہیں؟ جی بالکل. ہاں تو وہ تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کے والدین کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ان کی حرکتوں کا پتہ ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض یہی کر رہی ہوں کہ جب یہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرتے تھے تو وہ جو ہے انہیں بھی سنبھال لیتے تھے اور مجھے بھی سمجھاتے تھے کہ حوصلہ دیتے تھے کہ بھائی تھوڑا کوآپریٹ کرو. جی بالکل. پر اب تو اتنی حد ہوگی. اب جس طرح میری ساس کہہ رہی ہے کہ اتنے اخراجات، اتنی فضول خرچیاں کرتی، ظاہر سی بات ہے 3 بیٹیوں کو، پھر ان کے بچوں کو، ان کے حقیقے، ان کی بچوں کی سالگرہ، ان کے بچے پیدا ہونے، سب کچھ میرے شوہر کی کمائی کے یا سسر کی کمائی کے ہوں گے، تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ یہ سارا الزام مجھ پہ دے رہی ہیں جج صاحب. سوری جج صاحب، کون سی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹیوں کو خوش دیکھنے کے لیے، تھوڑا سا دامادوں کو اپنے اس میں رکھنے کے لیے ہر ساس سسر کرتے ہیں. اچھا اپنے دامادوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ داماد جو ہے ہمارے بچوں کو خوش رکھے، ہماری بیٹیوں کو خوش رکھے. وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے یہ کرتے اب یہ تھوڑا خرچہ، مگر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شروع میں دیکھو بہت زیادہ کر رہے ہیں. نہیں، شروع میں ان کا بیانات نہیں سنا. انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا کہ ہے نا جب تک میرا داماد باہر تھا جیل کے تو اتنے پرابلم نہیں تھے میری بیٹی کے ساتھ. جب سے جیل گیا تو ہم نے پرابلم کریٹ کیا. ذرا پہلے ان کی سن لے کریں. ایک ٹائم پہ دونوں بولتے ہیں نا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا. سر جھوٹ بولے جا رہی ہیں نا وہ سر. ہاں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کا جھوٹ. تھوڑی دیر پانی پی کے برداشت کریں، آپ بولتی جائیں جھوٹ. کیونکہ آج بچہ میرا جیل میں بیٹھا ہے تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے. ہاں ہمیں تو دکھ ہوگا نا حرکتوں سے بیٹھا ہے نا کہ کس کی وجہ سے. اچھا یہ کہیں بھی اپنے دوستوں کے گھر جاتی ہے، کچھ وہاں پہ نیا پردے لگے ہوئے دیکھ لیا یا کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں دیکھ لی، وہ گھر میں آ کے اپنے شوہر سے فرمائش کر دی.